अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। नाज़रीन, आज आप देख रहे होंगे यूनुस खान हमारे साथ हैं। यूनुस खान जो है यूरोप में आज न्यूज़ को जो है कवर करते हैं और मेरी इनकी मुलाकात मेरा ख़्याल है 2 ढाई साल पहले हुई थी और मैं इनको जानता हूँ, निहायत ही नफ़ीस इंसान हैं और इनके साथ शहरयार आफरीदी साहब ने क्या किया आज जो है सोशल मीडिया पे जगह-जगह और इसके अलावा कुछ पाकिस्तानी मीडिया ने भी इस बात को उठाया है और पाकिस्तान के अंदर और बाहर जो जर्नलिस्टों की एसोसिएशंस हैं, उन्होंने भी जो है इनके साथ जो है यकजहती का मुज़ाहरा किया है। यूनुस साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम में आने का। मोस्ट वेलकम। यूनुस साहब, हमने देखा कि आप जो हैं एक सवाल पूछा और उसके बाद जो है शहरयार आफरीदी साहब ने क्या कुछ हुआ और क्या कुछ कहा और किस तरह की ज़बान इस्तेमाल की। मैं चाहता हूँ हमारे नॉर्थ अमेरिका में रहने वालों को एक दफ़ा थोड़ा-सा तफ़सील से आप बताएँ कि आपके साथ हुआ क्या? आप यहाँ पे फ्रांस में आए कि आपने यहाँ पे किसी थिंक टैंक या फिर फ्रांसीसी पार्लियामेंटेरियन से कश्मीर कास्ट की बात की है। यहाँ पे आप सारे पाकिस्तानी हैं, कश्मीर के हवाले से हम एहतजाज करते रहे, ये हमें तो अजबर याद हो चुका है। हमें यहाँ पे गोरों को, यहाँ पे फ्रंट गवर्नमेंट को बताना कि आपने इस हवाले से कोई इक़दाम किया, किसी से मिलने थिंक टैंक या उससे। मैंने कहा कि मैं सवाल के जवाब ना दूं तो ये कल को कहेंगे डर रहा है, भाग रहा है। मैंने आपके लिए ओपन फोरम रखा। अब आपको पता है कि कौन सुअर है, कौन कुत्ता है, कौन इंसान का बच्चा है। मैं तो नहीं रहा हूँ ना फ्रांस में, आपको पता है। वो जब क्वेश्चन कर रहा था आप क्यों चुप थे? आपने उससे पूछा, आप दोनों ने, आपकी तंजीमों ने उससे पूछा कि तुमने खबर किस चीज लगाई है? जी मैंने पूछा। क्या पूछा? मुझे तो कोई रिजल्ट नहीं आया। तो अभी भी मुझे फोन कर रहे हैं। मुझे उसने ये कहा है कि अफजाल डाल साहब के फोन पे मेरी बात होगी हुई है। हुई है? क्या बात हुई है? बात यही हुई है कि आपने ये खबर क्यों लगाई है। तो बाबर भाई आप नाराज ना हो, मैं मुनाफिक नहीं हूँ। मैं यहाँ पे हंसते हंसाते अभी आप सबके साथ मिलूं। आप लोगों ने मेरी इज्जत का जनाजा निकाला है, आपने निकाला है। मैं नहीं जानता था इनको, आपने मुझे, आपको मैं बड़ा समझता हूँ, इज्जत समझता हूँ। शहरियार की बात होती तो मैं आपके पाँव की जूते के बराबर है। ये पाकिस्तान की बात है, आपने पाकिस्तान की माँ बहने की है। एक बेगैरत आदमी के आगे उस दल्ले के साथ अभी क्या करेंगे? ये कहना कि हाँ उसको नहीं करना चाहिए था। उसको पूछो, उसको रगड़ो। अगर आप कश्मीरी और हलाली हो और अगर आप पाकिस्तानी हलाली हो, मेक हिम अकाउंटेबल दैट बगर। ये क्या बात हुई? कल को कोई किसी की बेइज्जती करेगा, आप उसको यार हमने छोड़ दिया। मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा अगर आपने उनसे ना पूछा। उसका हाल यही है कि आप तो कल जा रहे हैं, तो मैं और चौधरी रज़ाक साहब हम मीटिंग बैठा लेते हैं। हमारा काम नहीं है, जिनका प्रोग्राम था उनका हक बनता है बात करना, ठीक है। लेकिन जी जब अमेरिका का दौरा ये मुकम्मल करके आए हैं तो ये पेरिस आए हैं। ये 15 अक्टूबर का दिन था। यहाँ पे फ्रांस में मुकीम कश्मीरी कम्युनिटी ने यहाँ पे कश्मीर के हवाले से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। उस प्रोग्राम में ये जो प्रोग्राम था ये कश्मीर के हवाले से था और कश्मीर के मसाइल पर रोशनी डालना था, मकसद यही था। इसमें शहरयार अफरीदी ने कुछ 2 घंटे की तकरीर की और 2 घंटे की तकरीर में ज़्यादातर उनका जो तकरीर थी वो अमेरिका के दौरे के हवाले से था कि एयरपोर्ट पे उनके साथ क्या हुआ और जो अपोजिशन जमाती थी उनके खिलाफ बातें की। कश्मीर के हवाले से उन्होंने ऐसी कोई खास बात नहीं की। जब तकरीब का अख्ताम हुआ तो मैंने उनसे एक आम और जनरल सा सवाल किया कि आप कश्मीर कमेटी के चेयरमैन हैं, आपका काम दुनिया के ऐवानों में कश्मीर का मुकदमा लड़ना है, तो आपने यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे आप क्या यूरोप में किसी से कश्मीर के हवाले से बात की है, किसी थिंक टैंक, सेनेटर, पॉलिटिशियन से? तो मेरा एक, क्योंकि हम पाकिस्तानी, हमें तो कश्मीर का मसला अजबर याद है, तो ज़रूरी तो यही है कि आप यहाँ पे यूरोपियन ऐवानों को कश्मीर के हवाले से बताएं। तो उसके बाद एक सिंपल सा सवाल था और वो फिर बाद में बहुत बड़ा इशू बन गया। जी यूनुस साहब, ये बताएं कि जब आपको ये वीडियो लीक हुई तो आपकी फीलिंग्स क्या थी और फिर उसके बाद हमने देखा कि आपने ट्विटर पे और दूसरी जगहों फिर बहुत सारे सहाफ़ियों ने आपके साथ जो है बात की, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरे लिए तो ये शॉकिंग सिचुएशन थी क्योंकि मैंने जो सवाल किया था वो एक जनरल सवाल था, आम सवाल था, लेकिन जो अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किए वो गैर पार्लिमानी भी थे और
ایک سیاستدان کو کے حوالے سے یہ سوال میں سوچ نہیں رکھ سکتا تھا کہ یہ اس طرح کے سوال اور اس طرح کے جو الفاظ ہے میرے لیے ادا کر سکتے ہیں. اس میں تشدد کا بھی عنصر تھا. یہ یورپ میں بیٹھے ہوئے تھے, یورپ کی وزٹ پر بھی آئے ہوئے تھے, اور اس یورپ میں ہوتے ہوئے لوگوں کو تشدد پہ اکسا رہے تھے, جو کہ یہاں کے قوانین کے حوالے سے بھی یہ ایک بہت بڑا جرم ہے. اس کے علاوہ اگر آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں کہ یورپ میں اظہار رائے آزادی کے حوالے سے بہت سخت قوانین ہیں, اور اس میں سے بات کی گئی کہ یہ صحافی سے آپ سوال کیسے کر سکتے ہیں. تو صحافی کا حق, بنیادی حق یہی ہے کہ وہ سوال کرنا اس کا حق ہے. تو اگر آپ اس کو بنیادی حقوق سے محروم کریں گے تو یہ یورپ ہے, پاکستان نہیں ہے. یہاں پہ اس کے حوالے سے انتہائی سخت قوانین ہیں. میں شاکنگ میں تھا, اور پھر میں نے مختلف ٹویٹرز پہ دوستوں کو اس حوالے سے آگاہ کیا, اور پاکستانی میڈیا میں بھی ہماری تنظیمیں جو ہیں, صحافتی تنظیمیں, انہوں نے بھی میرے ساتھ سٹینڈ لیا, اور اس کو ہم نے ہر جگہ پہ جو یہ میسج تھا وہ پہنچایا ہے. جی بالکل یونس صاحب, جب ہم نے دیکھا تو اسپیشلی مجھے تو بہت غصہ آیا, اور میں بھی یہاں پہ رہتے ہوئے بھی ان سب چیزوں کو سے یہ بہت ساری چیزیں ایسی میں بھی سہ چکا ہوں اور سہ رہا ہوں. یہ ہمارے ہاں بڑا عجیب سا ایک ماحول بن جاتا ہے کہ جب سیاسی کارکنان یا منسٹرز آتے ہیں تو وہ اپنی دنیا میں رہتے ہیں. اگر پی ٹی آئی کے لوگ ہیں تو پی ٹی آئی کے اس میں رہتے ہیں. کشمیر کے حوالے سے جو کچھ بھی ہوتا ہے, اور کشمیر کے حوالے سے پچھلے ایک دو سال سے جو بھی یہاں آ رہا ہے, واشنگٹن نارتھ امریکہ بھی آ رہا ہے, وہ سوالوں کے جواب نہیں دے رہا کہ کیا ہو رہا ہے. اور اب ہم نے دیکھا کہ کشمیر کے حوالے سے اگر ہم یہاں پہ کراؤڈ دیکھتے ہیں کہ کوئی ریلی نکلی ہے یا بائیکاٹ نکلا ہے یا انڈین ایمبیسی کے باہر لوگوں کو جمع کیا گیا ہے, تو وہ 10-15 سے زیادہ لوگ نہیں جمع ہوتے. یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے جس کا جواب یہ نہیں دے سکتے, کیونکہ انہوں نے شاید کچھ کام نہیں کیا. اس سے پہلے بھی بہت ساری چیزیں آپ جرنلزم میں دیکھ چکے ہیں. یورپ میں آپ کو پتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ نیوز جو ہیں وہیں سے جنم لیتی ہیں, بہت ساری نیوز ہے, اور آپ خود خبر کرتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے ایسا کہ کشمیر کا جو ایک آواز اٹھانے کی جو طاقت تھی وہ مدھم ہوتی جا رہی ہے؟ دیکھیں, فرینکلی میں بات کروں, کشمیر کے حوالے سے انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے, کشمیر کمیٹی, اور جو کشمیر کے لیے ایک وزیر کا بھی انہوں نے بنایا ہوتا ہے. تو آپ ان کو دیکھیں کہ انہوں نے کشمیر کے لیے کیا کیا ہے. میں موجودہ حکومت کو بلیم نہیں کروں گا, میں پچھلی حکومتوں کو بھی بات کروں گا کہ فضل الرحمان تھے, انہوں نے کشمیر کے لیے کیا کیا, کچھ نہیں کیا. یہ ایک سیاسی رشوت کے طور پہ ان کو یہ سیٹی دی جاتی ہیں, حکومتیں کچھ نہیں کرتی. ہم یہاں پہ یورپ میں, یورپ ایک اہم خطہ ہے, یہاں پر یورپین پارلیمنٹ ہے, یہاں پر UN ہیومن رائٹ کونسل کا ہیڈ کوارٹر ہے. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں, یہ اپنی آواز, کشمیر کی آواز نہیں پہنچا پاتے. اصل مسئلہ کشمیر میں ہمارے لیے بہت شہرک کی حیثیت تو رکھتا ہے, لیکن ہم کشمیر کے حوالے سے جو آواز پہنچانا چاہتے ہیں وہ ہم پہنچا نہیں پاتے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نااہل لوگ ہیں, چاہے موجودہ حکومت میں ہو یا پچھلی حکومتوں میں بھی ہوں, انہوں نے کشمیر کے حوالے سے کوئی بھی عملی اقدامات نہیں کیے ہیں. کشمیر کو ایک کاروبار بنایا ہوا ہے. کشمیر ہمارے لیے کاروبار نہیں ہونا چاہیے, کشمیر ہمارے لیے ایک حساس مسئلہ ہونا چاہیے, اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بھر میں ہمارے حوالے سے, ہمارے موقف کے حوالے سے کہیں پر بھی پذیرائی نہیں ملتی. اچھا یہ بتائیں کہ نارتھ امریکہ سے زیادہ یورپ کے اندر کشمیری ہیں, اور ہم نے وہاں پر بڑی بڑی ریلیاں بھی دیکھی ہیں. اور آج کل آپ کو کیسا لگا کہ جس طرح انڈیا کے اندر تشدد ہو رہا ہے, انڈیا کے کشمیر میں جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کے اندر جس طریقے سے ابھی تھوڑے دن پہلے بھی وہاں پر خون ریزی ہوئی تھی انڈین فوجوں میں, لیکن ہم نے دیکھا کہ اس طریقے سے ریئیکشن نہیں آ رہا ہے. تو کیا کہیں گے کہ یورپ کے لوگ کیا تھک گئے ہیں کشمیر کے اوپر, کیونکہ سب سے زیادہ میرا خیال ہے کشمیری یورپ میں رہتے ہیں؟ جی بالکل, لیکن ہمارا جو ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ ہمارا دنیا بھر میں کہیں پر بھی 5 پاکستانی ہوں تو 10 گروپ بن جاتے ہیں, اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی عادت ہماری جاتی نہیں ہے. اور یہی وجہ آتی ہے کہ جو چدراہٹ ہوتی ہے صدارت کے لیے اور عہدوں کے لیے, یہ پھر ہمارے آڑے آ جاتی ہے ان چیزوں میں. یورپ بھر میں کشمیری کمیونٹی کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں پر آباد ہے, لیکن یہ تقسیم دکھائی دیتی ہے, اور
اور مختلف تنظیموں میں، مختلف گروپوں میں، بلکہ ایک ایک گروپ کے کئی کئی گروپ ہوتے ہیں. تو یہ، اور اس میں ہمارے کچھ سفارت خانوں کا کردار بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو اپوزیشن کی طرف دھکیل رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کو ایک پلیٹ فارم پر جب تک یہ ایک ساتھ نہیں ہوں گے تو میرے خیال میں دنیا ان کی بات نہیں سنے گی. بالکل یونس صاحب، آپ نے یہ بڑی اچھی بات کی کہ سفارت خانہ جو ہے یہ بھی مختلف پارٹیوں کو جو ہے سپورٹ کرتا ہے. ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ نارتھ امریکہ کے اندر جب ایک گروپ، میں نے اس کو خود کور بھی کیا، جس میں ایون جنرل درانی بھی آئے ہوئے تھے پاکستان سے، انہوں نے بھی خطاب کیا، لیکن اس کو بعد میں کنٹروورشل بنا دیا، میرے پر وہ کر دیا کہ جی میں تو غدار ہوں، میں تو اس کشمیر کا ساتھ دے رہا ہوں. تو یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ میں نے تو یہ کہا بھائی میں کشمیریوں کا ساتھ دے رہا ہوں، کیا وہ انڈیا کے حصے میں ہو چاہے وہ پاکستان کے حصے میں ہو. یہ بالکل آپ کی صحیح بات ہے کہ ہم نے اس کو اتنا بانٹ دیا، اور ہر جو لیڈر ہے وہ سمجھتا ہے میں ہی عقل کل ہوں، میں ہی کشمیر کی آواز اٹھا سکتا ہوں، وہ کسی دوسرے لیڈر کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا، ایک اور یہ سب یہ بتائیے گا کہ جرنلسٹوں کے لیے پورے پاکستان کے اندر خبریں دینا بڑا خطرناک بنتا جا رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے ٹاپ اینکرز حضرات بھی جو ہیں، اور ان کے لیے وہ اپنے یوٹیوب پہ بلاگز کر رہے ہیں، ویلاگز کر رہے ہیں، اور پھر اسپیشلی جو وومن اینکرز وغیرہ ہیں ان پہ بھی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، اور باقاعدہ ایک گروپ ہے جو کہ ان کو گالیاں دیتا ہے، ان کو گندی گندی گالیاں دیتا ہے کہ ایک عام عورت جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی. کیا کہیں گے، کیا دیکھتے ہیں کہ اس مستقبل کو، کہ پی ٹی آئی آئی تھی اور بڑا، جبکہ پی ٹی آئی میں سمجھتا ہوں آئی انہی اینکرز کی وجہ سے تھی، لیکن آج انہی اینکرز کا جو ہے برا حال ہے. کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کو لانے میں میڈیا کا ایک بہت بڑا کردار ہے، اور میڈیا ان کو لائیو ان کی کوریج کرتا رہا 24 گھنٹے. آج ہم وہ چیزیں بھگت رہے ہیں. ہماری جب پاکستان میں صحافی دوستوں سے بات ہوتی ہے تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو مارشل لا دور میں بھی وہ حالات نہیں تھے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. اور بنیادی طور پر اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے اس میں زیادہ تر وہ افراد ہے جو کہ نان الیکٹڈ ہیں، جنہوں نے الیکشن بھی نہیں لڑا اور پیراشوٹ کے ذریعے آئے ہیں. تو ان کو عوام کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ ڈیل کرنے کا ایک دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ووٹ لے کے نہیں آنا ہوتا ہے، اور یہی لوگوں کو یہ آگے لے آئے ہیں، اور اسی وجہ سے مسائل میں اضافہ ہوا. خواتین جرنلسٹ کے بارے میں بات کی ہے تو ہمارے ہاں بہت ہی بہادر خواتین ہیں جو بہت مشکل حالات میں بھی کام کر رہی ہے. ہمارے سامنے آسمہ شیرازی ہے، غریدہ فاروقی ہے، جیسے نام ہے جن کے لیے میڈیا میں بہت سے مسائل پیدا کیے گئے ہیں، لیکن پھر بھی ساری دنیا میں ان کی رسپیکٹ ہے ان کے کام کے حوالے سے. اور اتنے مشکل حالات میں اگر وہ خواتین کام کر رہی ہے تو ہمیں اس کو سراہا جانا چاہیے. لیکن حکومت ان کے لیے ہمیشہ سے مسائل پیدا کرتی ہے، ان کے حوالے سے، ان کے کریکٹر کے حوالے سے سوالات کھڑے کرتی ہیں، اور فیک اکاؤنٹس کے ذریعے کافی چیزیں جو ہیں وہ شیئر ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ کافی عرصے سے، یہ آج کے دور سے نہیں ہے. جب سے یہ حکومت آئی ہے وہ یہی کچھ کر رہی ہے، اور اس حکومت میں صحافیوں کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہے روز بروز. اچھا، یہ شہریار آفریدی صاحب نے آپ کو کیا کچھ نہیں کہہ دیا، لیکن پاکستان کی گورنمنٹ نے ایک دوسرے ملک میں آ کے اس طریقے سے تڑیاں لگانا، اور اس کے بعد میں نہیں چھوڑوں گا اور یہ سب الفاظ کہنے، آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے کسی قسم کا کوئی ایسا کسی نے بات کی، کوئی اپولوجائز، کوئی ایسی چیز؟ نہیں، جو موجودہ حکومت ہے نا، ہم ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ کوئی اس طرح کا مناسب رویہ رکھیں گے اور نہ ہی کوئی رابطہ رکھیں گے. بلکہ میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ یہاں پہ ان کے جو لیڈران جو زیادہ تر گال گلوچی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان کو بڑے عہدے دیے جاتے ہیں، بڑے وزارتیں دی جاتی ہیں. ان کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. وہ لوگ جو خاموش رہتے ہیں، جو سوبر پولیٹکس کرتے ہیں، ان کو پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے. تو اس حکومت میں تو آنے کے لیے، وزارتیں لینے کے لیے آپ کو گالی گلوچ دینا میرے خیال میں ان کا کلچر ہے. اچھا، میں ایک فیلنگز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ مجھے بتائیں یہ کیا یہی چیز یورپ کے اندر ہے کہ امریکہ کے اندر جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے، ایک جو فرینڈلی ماحول تھا وہ ختم ہو گیا ہے. ایک پی ٹی آئی ورسز باقی تمام جماعت، باقی تمام کارکنان، باقی تمام
लोगों के दरमियान एक दीवार सी उठ गई है। हर शख्स जो है, अगर पीटीआई के इलेक्शंस को हम देखें तो लोगों से मस्जिदों के अंदर जा जाके इलेक्शन के लिए वोट मांगे गए हैं, बाकायदा जुम्मे की नमाज में रिक्वेस्ट की गई है और एक दीवार सी उठ गई है। कुछ लोग ऐसे थे जो कि पीटीआई के मतलब पीटीआई को बहुत सपोर्ट करते थे। जब वो थोड़ा सा पीटीआई के खिलाफ बात करने लगे तो लोगों ने, जो पीटीआई के लोग थे, उन्होंने अपने से उनको अलग कर लिया। अब एक टेबल पे बैठ के खाना भी मुश्किल हो गया है, वहां पे भी लड़ाई हो सकती है और हो जाती है। क्या यही सूरत हाल आप यूरोप में भी देख रहे हैं? देखिए, यूरोप में भी इस तरह का, जिस तरह आपकी सूरत हाल बता रहे हैं, इस तरह तो नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे अफराद हैं जो कि मुखालफत बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर वो गाली गलौज पे उतर आते हैं। आपके हवाले से आपकी जो है ना कैरेक्टर के बारे में सवालात उठाए जाते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे मैं जो फ्रांस की अगर आपको मैं बात करूँ, यहाँ के जो पीटीआई की जो अक्सरियत है वो ये है कि यहाँ का एक कल्चर ऐसा है कि यहाँ पे तकरीबन तमाम सियासी जमात, चाहे वो पीपल पार्टी से हो, नून से हो या पीटीआई से हो, इनके आपस में बड़े अच्छे सोशल ताल्लुकात हैं और उन ताल्लुकात का एहतराम करते हुए एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन फिर भी जिस तरह के लोगों के तरफ आपने इशारा किया है वो यहाँ भी मौजूद है, लेकिन वो तादाद में इंतहाई कम है। अच्छा, यूनुस साहब, थोड़ा सा टाइम रह गया है, मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत पे थोड़ी सी बात कर लें। पाकिस्तान के अंदर जो जर्नलिस्ट मुख्तलिफ चीज़ें कवर कर रहे होते हैं या पाकिस्तानी टीवी चैनल्स हैं, अगर आप 30 साल पहले चले जाएं तो आपको टीवी चैनल्स पे बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं, बच्चों के प्रोग्राम नज़र आते हैं, एंटरटेनमेंट शोज़ नज़र आते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बिजनेस की तरह के मॉर्निंग शोज पैदा किए जाते हैं जिससे अवाम को कोई फायदा नहीं होता, लेकिन शायद नुकसान ज्यादा हो। आज के माहौल या 30 साल पहला जो मीडिया था या 20 साल पहले, मुशर्रफ के जमाने का कह लें, मुशर्रफ से थोड़ा सा पहले का कह लें, क्या कंपेयर करेंगे उस पे आप? देखिए, पहले जो मीडिया था उसकी जो सारी तवज्जो थी वो खबर के ऊपर होती थी और खबर को ढूँढते थे, खबर को चलाते थे। आजकल जो है वो सनसनी के चक्कर में, ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में हम लोगों ने वो जो मेन हमारा वो बेसिक चीज़ें थी उसको हम भूल चुके हैं। आजकल टॉक शो में भी आप देखते हैं तो गाली-गलौज जिनमें ज़्यादा हो वही उसकी रेटिंग भी बढ़ती है। अवाम अक्सर यही देखना चाहती है। हर चीज़ एक कमर्शियलाइज़ हो गई है। यहाँ पे वो अवाम भी वही चीज़ें देखती हैं जिसमें चटपटी चीज़ें हो, मसाला हो और इस तरह की बातें हों जिसमें लड़ाई भी हो, गाली-गलौज भी हो, तो अवाम भी वही चीज़ें देखनी पसंद करती है। आप अच्छा, किसी भी सीरियस आप किसी भी सीरियस मौज़ू पे बात करें, अवाम नहीं सुनेगी। गाली-गलौज होगी, कोई सनसनी होगी तो ये लोग सुनते हैं। तो ये हमारे अवाम का भी एक मसला है कि उनके डिमांड एंड सप्लाई वाला जो बात है, तो इसमें बेसिकली यही चीज़ आती है। लेकिन आप एंटरटेनमेंट के हिसाब से, अगर आपके बच्चे टीवी लगा के कुछ एंटरटेनमेंट पे देख रहे हों तो भी मतलब पाकिस्तान में हम पहले देखते थे कि बहुत सारे बच्चों के भी प्रोग्राम आते हैं, बिल्कुल। लेकिन वो सारी चीजें आप गवर्नमेंट से कमर्शियल तो ले लेते हैं, ऐड तो ले लेते हैं और वो करोड़ों रुपए के होते हैं, बाज़ दफा अरबों रुपए के चले जाते हैं, लेकिन आप गवर्नमेंट उनके ऊपर या पैमरा ये सब चीजें लागू नहीं करती कि जनाब आपने 20% बच्चों के प्रोग्राम भी दिखाने हैं, 10% जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस तरह के प्रोग्राम दिखाने हैं। ये सारी चीजें नहीं होती। अगर न्यूज मीडिया है तो बस रगड़े जाओ खबर को, एक खबर को 500 दफा दिखाओ। अगर आप यूरोप के अंदर इतने अरसे से हैं और यूरोप के अंदर हर जमाने में सहाफी आते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, आपसे भी मुलाकात करते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती होंगी जो वो मीडिया पे नहीं करते लेकिन आपसे जरूर डिस्कस करते हैं। लगता है कि फ्यूचर में शायद पाकिस्तान की सहाफत अच्छी हो या इसी तरह कंट्रोल रहेगी, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ जो है ना मैच्योरिटी नहीं है, जो अच्छी चैनल थे उनको पीछे धकेल दिया गया, किसी वजह से अच्छे एंकर थे उनके लिए मसाइल पैदा किया गया। आजकल मियारी तौर पर जो आप सबसे अहम चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं, बच्चों की एजुकेशन के हवाले से कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा है, जो कि वक़्त की एक अहम ज़रूरत है। अगर मीडिया ने अपने आप को आगे लेके जाना है तो हमें जो जदीद तकाज़े हैं उनके मुताबिक अपने आप को ग्रो करना होगा, तब्दीलियाँ लानी पड़ेगी। खबर के हवाले से भी हमें बहुत अहम चीज़ों पर काम करना होगा और बच्चों की तरबियत के हवाले से, साइंस एजुकेशन के हवाले से और मियारी ड्रामे एंटरटेनमेंट के हवाले से भी हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी, अपने में तब्दीलियाँ लानी पड़ेंगी जिससे लोगों में उनकी दिलचस्पी बढ़े। जैसे हम यूरोप में भी हैं,
بچوں کے لیے اپنے علیحدہ چینلز ہیں، ان کے لیے پروگرام ہوتے ہیں اسپیشل. یہ چیزیں پاکستان میں آج کل انتہائی کم ہیں اور اس پر کام ہونا بہت ضروری ہے. اچھا ناظرین، آج ہمارے ساتھ یونس خان صاحب ہیں، اور ابھی شہریار آفریدی صاحب نے جو ایک ریکارڈنگ لیک ہوئی اور جس طریقے سے انہوں نے بات کی اور ان کے بارے میں بات کی، میں اور ہمارا چینل جو ہے بالکل اس کا احتجاج کرتا ہے، اور پاکستان گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کے کیونکہ وہ منسٹر ہیں ان سے احتجاج کرتے ہیں کہ وہ ان سے معافی مانگیں، اور پاکستان کی حکومت جو ہے وہ اس طریقے سے جرنلسٹوں کو جو ہے، اب میں کوئی خراب ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر وہ غیر ملکی دورہ کرتے ہیں تو ان کو اپنی زبان پہ کنٹرول رکھنا چاہیے، نہ کہ وہ نیو یارک میں آتے ہیں تو عجیب سا ایک بیان دے دیتے ہیں، اس کے بعد یورپ میں جاتے ہیں تو کسی صحافی سے لڑ پڑتے ہیں، جب ان سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو اس کے جواب دینے کے بجائے وہ کوئی اور چیز کر جاتے ہیں. تو اپنے تھوڑی سی ٹریننگ دیں اپنے جو منسٹرز کو کہ وہ صحافیوں سے کس طرح بات کریں، اور یونس خان صاحب سے جو ہے وہ اس بات پہ معافی مانگیں. یونس بہت خان شکریہ. صاحب، میں چاہوں گا کہ آخر میں پروگرام کلوزنگ ریمارکس جو ہیں اپنے ضرور دیں. جی جی بہت بہت شکریہ. اور ہمارے یہاں جب بھی کوئی بھی لیڈر آتا ہے یورپ میں ہو چاہے امریکہ میں، تو جو ان کی وزارت ہے اس حوالے سے ان کی پریپریشن ہونی چاہیے، ان کو پتہ ہونا چاہیے، ان کو نالج ہونا چاہیے. جب ایک سمپل سوال پہ آپ جواب نہیں دے سکتے تو اگر تنقیدی سوال آئے گا تو پھر کیا ہوگا. اور یہ جو ہے یہ ہمارے ملک کے لیے بھی، اور یہاں جب انٹرنیشنل میڈیا میں اس طرح کی خبریں آتی ہیں تو ہمارے لیے بھی سبکی سی ہوتی ہے. تو اس حوالے سے گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو جو اہل ہیں ان کو آگے لایا جائے، اور جو نااہل لوگ ہیں ان کے حوالے سے کوئی ایسی چیزیں ہوں کہ ان کو غیر ملکی ٹور نہ کرایا جائے، بجائے اس کے کہ ہماری ملک کی بےزتی ہو اس میں. بالکل، بہت زبردست بات کی آپ کی کہ کم سے کم دوسرے ملکوں میں بھیجے جانے سے پہلے جو ہے وہ دیکھ لیں کہ وہ اس کے اہل ہیں کہ نہیں ہیں. ناظرین، یونس خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ آئے، اور ہم بھرپور احتجاج کرتے ہیں پاکستان کی گورنمنٹ سے، اور یونس صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں. پاکستانی بہت شکریہ. میڈیا، پاکستانی اوورسیز میڈیا آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور ہمیشہ کھڑا رہیں گے. اور ہم میرا خیال ہے کہ اگر ہم اوورسیز پاکستانی جرنلسٹ بھی اب ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں تو بہت سارے کام ہمارے آسانی سے ہو جائیں گے. لیکن یہاں پر بھی آپ کو پتہ ہے ہر تھوڑے سے مقام پہ 1.5 انچ کی مسجد بنی ہوئی ہے. لیکن چلے، امید پہ دنیا قائم ہے، ہر سانس کے بعد دوسری سانس کی امید انسان کو زندہ رکھتی ہے. انہی الفاظوں کے ساتھ عاصم صدیقی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. Washington Night Show with Asim Siddiqui. You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.